السلام علیکم معزز سامعین حضرات۔ علاؤالدین خلجی کے عہد کی خونچ کا سرگزشت، محبتوں اور نفرتوں کی تاریخی داستان فقیر بادشاہ پیش خدمت ہے۔ قسط نمبر 1۔ دلی پھر سوگوار تھی۔ دلی کا تخت پھر خالی ہو گیا تھا۔ اس تخت کا حقیقی وارث کے خسرو تھا، مگر کچھ شراب کا نشہ تھا، کچھ طاقت کا زور، کچھ دلی کے تخت پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے کی ہوس تھی کہ کیکباد نے بلبن حکومت کے حقیقی وارث کے خسرو کے قتل نامے پر دستخط کر دیے۔ دوسرے لمحے کے خسرو کا کٹا ہوا سر کیکباد کے قدموں میں پڑا تھا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں دلی کی سلاطین کی تاریخ پر خون کا یہ پہلا دھبا تھا۔ کوئی 3 سال پہلے کلو کھری کے محل میں مفلوج سلطان معز الدین کیکباد بستر مرگ پر پڑا تھا اور اپنے 3 سالہ بیٹے شہزادہ شمس الدین کے جس تخت نشینی کی آخری رسوم سننے کا منتظر تھا کہ زندگی کی شام ڈھل رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سلطانی افواج کی سپہ سالار جلال الدین خلجی اپنے جانثار و سرداروں سے معنی خیز انداز میں کمسن بادشاہ کی تخت نشینی پر تبصرہ کر رہا تھا۔ خدا نئے سلطان کی عمر دراز کرے، لیکن کیا اس چھوٹے سے سر پر تاج کچھ بڑا معلوم نہیں ہو رہا؟ پھر یہ ہوا کہ اسی وقت خلجی سرداروں نے 3 سالہ سلطان کو گردن سے پکڑ کر ایک تاریک کوٹری میں پھینک دیا۔ دلی کی فضا پھر سوگوار ہوئی، لیکن جلد ہی نئے بادشاہ کی تخت نشینی کی منادی ہو گئی۔ جلال الدین خلجی بلبن کا تاج سر پر پہنے دلی کے تخت پر فروکش ہو چکا تھا۔ جلال الدین کی عمر اس وقت 70 سال کی تھی اور اس کی آرزو تھی کہ وہ خدا کے سامنے ایک منصف حاکم کے طور پر حاضر ہو۔ تخت نشینی کے بعد اس نے دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا: دلی کے تخت محافظ و جانثارو، امیر اور بہادر سرداروں، مجھے ایک دن اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ معذور سلطان معز الدین کے ایک بعد اب بھی میرا آقا ہے اور میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ یہ اعتراف کرنے کے بعد اس نے دمنگ لہجے میں اپنا خطاب جاری رکھا: لیکن یہ میرے اور میرے آقا کا ذاتی تعلق ہے، میں اپنا ذاتی تعلق انصاف کی راہ میں حائل نہیں ہونے دوں گا۔ معز الدین کے ایک بعد پر اگر آپ میں سے کسی کے بیٹے یا باپ کا خون کا قرض ہے تو میں اسے اس قرض سے اپنے سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس اعلان کے چند ساعتوں بعد دلی کے سابق سلطان مفلوج کیکباد کا جسم چمڑے میں لپیٹ دیا گیا اور کئی آدمی برچھوں اور بلموں سے اس میں چھید کرنے کے لیے تعینات کر دیے گئے۔ انہی آدمیوں نے اس کی زخمی لاش جمنا میں پھینک دی۔ خلجی خاندان کی حکومت کا یہ پہلا دن تھا۔ دلی میں چراغاں ہو رہا تھا، ہر طرف داد و عیش کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ نصرت نامی حسین و جمیل کنیز خاص کو ملکہ جہاں کا خطاب عطا ہوا اور اس کے نازک اندام لڑکی ماں بانوں کے نام کے ساتھ شہزادی کا اضافہ کیا گیا۔ بوڑھے سلطان جلال الدین خلجی نے اپنے نوجوان بھتیجے الائی کو ماں بانوں کے لیے منتخب کیا اور اسی دن اس کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح ایک کنیز کو ملکہ کا رتبہ دینے کے علاوہ خلجی خاندان میں باقاعدہ شمولیت کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ جلال الدین خلجی کا بھتیجا الائی ناخواندہ، اکھڑ، بد مزاج اور سرکش نوجوان تھا۔ شاید جلال الدین نے اس کے تیوروں کا اندازہ لگا کے ماں بانوں کو اس کے عقد میں دیا تھا تاکہ وہ ماں بانوں کی گراگیر ظلم کا اسیر ہو جائے، وہ ذمہ داریاں سنبھالے اور اپنی سرکش طبیعت پر قابو پائے۔ جلال الدین خلجی کی حکومت اصل میں ملکہ جہاں کی حکومت تھی۔ نام جلال الدین کا تھا، حکم ملکہ جہاں کا چلتا تھا۔ ملکہ جہاں کو گمان تک نہیں تھا کہ قسمت کبھی دلی کی عظیم الشان سلطنت کی ملکہ کا تاج اس کے سر پر رکھ دے گی، لیکن اس نے اپنی مالکہ بیٹی ماں بانوں کے لیے بڑے حسین خواب دیکھ رکھے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کیکباد اور کے خسرو کی جنگ میں وہ بلبن کے بہادر بھتیجے چھجو خان کو دلی کے تخت کا اصل وارث سمجھ بیٹھی تھی۔ چنانچہ اس نے ماں بانوں اور ملک چھجو کو ایک دوسرے سے ملنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ ملکہ جہاں اپنی گلندام لڑکی کو الائی کی آغوش میں دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ جلال الدین خلجی کے اچانک فیصلے نے اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ماں بانوں جاہل الائی کو پسند کرنا تو درکنار، اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ ملکہ جہاں ملکہ بننے سے پہلے بھی الائی کو نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس سے جہالت اور بد مزاجی کے طعنے دیا کرتی تھی۔ اب الائی دلی کے بادشاہ جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا اور ماں بانوں کو اس کے سپرد کرنے کا فیصلہ دلی کے بادشاہ نے کیا تھا۔ فیصلے سے انکار کی مجال کس میں تھی؟ الائی سے ماں بانوں کی شادی کے باوجود ماں بیٹی نے ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اسے راستے سے ہٹانے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کیا ہوا اگر ملک چھجو خان دلی کا اقتدار حاصل نہیں کر سکا؟ بوڑھا جلال الدین رفتہ رفتہ قبر کی طرف بڑھ رہا ہے اور ملکہ جہاں کے بے داغ بدن، سرخ و سفید رنگت اور گداز سراپا میں اتنی کشش باقی تھی کہ وہ سلطان کے ریشے دار ہاتھوں سے ملک چھجو خان کی ولی عہدی کے فرمان پر دستخط کرا لے۔ وہ اسی خوش نصیب لمحے کی منتظر تھی۔ ملک چھجو خان نے 2 بار جلال الدین خلجی کے اقتدار سے بغاوت کی، 2 مرتبہ گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا
لیکن ملکہ جہاں نے سلطان بلبن کے حق نمک کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں مرتبہ جلال الدین سے اسے معافی دلوا دی۔ وہ ایک زیرک، باتدبر اور دور اندیش عورت تھی۔ بوڑھا سلطان حرم سرا کے اس کھیل سے ناواقف تھا۔ شاید علائی بھی ملکہ جہاں کی سیاسی چالوں سے ناواقف ہی رہتا، اگر وہ کئی بار ملکہ جہاں کی سازشوں کے سبب موت کے منہ میں نہ جا چکا ہوتا۔ ملکہ جہاں نے حرم سرا میں جو بساط جمائی تھی، اس میں مارے جانے والا پہلا مہرہ وہی ہوتا، مگر وہ ہر بار زد میں آتے آتے رہ گیا۔ علائی کو تخت و تاج یا مہبانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ملکہ جہاں کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا، اور جتنی نفرت ملکہ جہاں اس سے کرتی تھی، اتنی ہی اس کے دل میں ان دونوں ماں بیٹی کے لیے موجود تھی۔ وہ ملکہ جہاں اور دربار کے سازشی ماحول سے اتنی دور بھاگ جانا چاہتا تھا کہ بوڑھے بادشاہ کی مہربان نگاہیں ملکہ جہاں کی ایما پر اس کے لیے کبھی کہر نہ بن جائے۔ لیکن دور جانے کے لیے سلطان کے قریب آنا بھی ضروری تھا، اور وہ جتنا سلطان کے قریب آنے کی کوشش کرتا، ملکہ جہاں کی سازشیں، نفرتیں پھن پھیلائے اس کی آڑ آ جاتی۔ ادھر دلی کا بادشاہ جلال الدین حلم و شرافت، نرمی و لطافت کا پیکر سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ خصوصیت بادشاہوں کو راس نہیں آتی، یا لوگ اس کے متحمل نہیں ہو پاتے۔ بادشاہ کی اس نرم خوئی اور سرد مزاجی سے اس کے تخت سے اٹھنے والے حریص نگاہوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ موسلادھار بارش میں جمنا گھاٹ سے 12 میل ادھر مری بن کے گھنے جنگل، گنجان درختوں میں نوجوان مسافر اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا۔ تیز بارش، گرجتے بادلوں اور دبیز اندھیروں میں نوجوان کے سفر کی سمت کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے آج ہی رات جمنا کو پار کر کے دلی پہنچنا تھا۔ اب اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے یا لکھنؤتی کی طرف واپس ہو رہا ہے۔ اس نے چند ثانیوں کے لیے گھوڑا روک کر جمنا کی پرشور لہروں کی آواز سننی چاہی۔ اس کے اندازے کے مطابق جمنا اب 5-6 میل زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جنگل پر بارش اور بجلی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ وہ سمت کے تعین کے لیے ایک جگہ ٹھہر گیا، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے اعتماد کے ساتھ اپنے سفید گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک انجانی پگڈنڈی پر گہری تاریکی اور شدید طوفان کے باوجود منزل سے بے نیاز آگے بڑھتا رہا۔ اس نے ایک لمبا فاصلہ طے کر لیا، مگر ابھی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر وہ پھر رک گیا اور اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، الائی، اس طرح کب تک اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے؟ جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ خود تھا۔ اس نے خود کو جواب دیا، اس وقت تک جب تک تخت دلی کی ملکہ جہاں کے تاج و تخت اور اس کے خوبصورت چہرے کے نقاب کو جلا کر خاک نہ کر دوں گا اور اسے اپنے قدموں میں نہ روندوں گا۔ اس نے خود پر طنز کیا، تم کیا، تمہاری بساط کیا، تم علاؤالدین، تم محمد، تم علی گرشاب، تم اپنے چچا جلال الدین خلجی کے تخت کے ادنیٰ نمک خوار، تم اپنی خوش دامن بلکہ جہاں اور اس کی بیٹی شہزادی مہابانوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تم ایک پیٹے ہوئے مورے ہو جسے بیکار سمجھ کر دلی سے دور کڑے میں پھینک دیا گیا ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 20 سال کے نا تجربہ کار نوجوان۔ ہمارا بوڑھا چچا جلال الدین تم پر مہربان سہی، مگر وہ تاب کے مہربان رہے گا۔ ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ تم آگرے والی بڑی سڑک سے دلی آنے کے بجائے چوہوں کی طرح ڈرے سہمے، اپنے سائے سے خوف کھاتے، جمنا کی لہریں سونگتے دلی میں اپنے چچا سے کچھ رعایتوں کی بھیک مانگنے جا رہے ہو۔ تم ایک بد نصیب شخص ہو، ناخواندہ، سازشوں کے شکار، گردشوں میں مبتلا۔ ہماری بیوی مہابانو اپنے شوہر کے بجائے چھجو خاں سے عشق کرتی ہے۔ چھجو خاں کو ملتان میں مہابانوں کا تحفظ حاصل ہے، اور تم دلی کے تخت کے خواب دیکھ رہے ہو۔ یہ خواب تم جیسے بزدل اور حقیر نوجوان کو زیب نہیں دیتا۔ علاؤالدین نے اپنے آپ سے نفرت محسوس کی، پھر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر کہا، ابھی تیر میرے ترکش میں ہے اور تلوار میری نیام میں ہے۔ میں ناخواندہ صحیح، لیکن اپنی تلوار کے ہنر سے خوب واقف ہوں۔ مانے سے خیال آیا کہ وہ کسی سے مخاطب ہے، اس کے سامنے چیخ رہا ہے۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ اپنی تلوار پر پڑا تو اسے ہوش آیا۔ اس نے دیکھا وہ سمری بند سے باہر نکل چکا ہے، اور چاروں طرف سے دلی کی سلطنت کے نیزے بردار حبشی غلام اسے حصار میں لیے ہوئے ہیں، اور دھواں دار بارش میں چڑھتی ہوئی جمنا کی لہریں 1 میل لمبا پاٹ بنائے اس کے قریب شور کر رہی ہیں۔ علاؤالدین کے وہم و گمان میں بات نہیں تھی کہ کڑے سے اس کی خفیہ روانگی کی اطلاع ملکہ جہاں کو پہنچ چکی ہوگی، اور جمنا کے ساحل کہ اس جانب ملکہ کے نیزے بردار حبشی غلام اس طوفانی رات میں نیزے تانے اس کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ اس نے حیرت سے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ نیزوں کے حلقے کے باہر ملکہ جہاں کا خاص معتمد خضر خاں غیاسی ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ علاؤالدین کو اپنی جانب توجہ دے کر اس نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، غلام شہزادہ عالی مقام کے لیے علی حضرت ملکہ جہاں کی دعائیں لے کر حاضر ہوا ہے۔ اولی حضرت کو اس بات کا افسوس ہے کہ شہزادے نے پایا تخت آنے کے لیے اتنا پرخطر راستہ اختیار کیا۔ اگر شاہی محل کو اطلاع دے دی جاتی تو کڑے کے نائب السلطنت کا شایان شان استقبال کیا جاتا ہے۔ خضر خاں غیاسی کا ہر لفظ علاؤالدین کو ذہن میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا۔ علائی کو ایسے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ وہ تنہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ تخت دہلی کے
اتنی بارش کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ اب وہ حبشی غلاموں کے رحم و کرم پر ہے جو کسی بھی لمحے اس کے اعضاء الگ الگ کر کے جمنا کی تندوتیز موجوں میں پھینک دیں گے۔ کڑے میں اس کے جانثاروں کو صرف اتنا علم ہو سکے گا کہ وہ کسی خفیہ مہم پر گیا ہوا تھا، راستے میں کسی حادثے کی نظر ہو گیا۔ سلطان جلال الدین خلجی کو زیادہ سے زیادہ اتنا بتایا جائے گا کہ شاہی تخت سے بغاوت کی خاطر علاؤدین دکن کے ہندو راجواڑوں سے ساز باز کے لیے آگے روانہ ہو گیا ہے۔ وقت کم تھا اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ نیزوں کا حصار تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں ایک یہی خوبی سب سے نمایاں تھی کہ اس کے حواس عام آدمی کی نسبت زیادہ تیز تھے اور وہ مشکل وقت میں حالات سے گھبراتا نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی ایسے کئی حادثوں سے گزر چکا تھا۔ اس نے ایک باوقار بادشاہ کے انداز میں گردن اٹھا کے خضر خان غیاثی کو مخاطب کیا۔ غیاثی اولیاء حضرت ملکہ جہاں کی نوازشیں یوں بھی ہم پر بہت رہی ہیں۔ راستہ پرخطر ضرور تھا لیکن ہمارے دستدار سپاہی پیچھے سمری بند میں کھڑے ہمارے اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ سپاہی ہم بھریسا کی مہم کے لیے سلطان کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنے لائے ہیں۔ ان جانثاروں کی میت میں دشوار گزار راستوں کے باوجود ہمارا سفر خاصا دلچسپ رہا۔ جب ہم اولیاء حضرت ملکہ جہاں کو سلطان معظم کے لیے ان دستدار سپاہیوں کی پیشکش کے بارے میں بتائیں گے کہ انہیں خفیہ طور پر لانا کیوں ضروری تھا، تو یقیناً ہماری دانشمندی کی تعریف فرمائیں گے۔ 10,000 مسلح سپاہیوں کا ذکر سن کر نیزے بردار حبشی غلاموں کے قدم اکھڑنے لگے۔ خضر خان ریاسی نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ وہ خود کو علاؤدین کے قدموں میں گرا دے۔ اس نے یہی کیا اور مرتعش آواز میں بولا، شہزادہ علی مقام رحم، غلام جاں بخشی کا طالب ہے۔ آپ کی رگوں میں بہادر خلجی خاندان کا خون دوڑ رہا ہے۔ غلام آپ کی پناہ جاتا ہے۔ اولیاء حضرت ملکہ، کہو غیاثی اپنی زبان کو گناہگار کرو۔ علاؤدین نے شاہانہ وقار سے کہا۔ شہزادے، خضر خان ریاسی گڑ گڑا کے بولا، غلام اولیاء حضرت ملکہ جہاں کے حکم سے مجبور ہو گیا تھا۔ ریاسی، ہمارا بھی تم سے کچھ تعلق تھا۔ علاؤدین گرجنے لگا، تم غلام ابن غلام، تمہارے لیے یہی جگہ موزوں ہے کہ تم ہمارے قدموں میں پڑے رہو۔ پھر پلٹ کر اس نے نیزے بردار حبشی غلاموں کے اعتماد کے ساتھ حکم دیا وہ اپنے نیزے زمین پر گرا دے اور جنگل میں چند قدم چل کر ہمارے بھائی شہزادہ الماس بیگ کو آواز دے کے حسب توقع اولیاء حضرت ملکہ جہاں نے ہمارے 10,000 سفرشوں کو محل میں طلب کیا ہے۔ حبشی غلاموں نے یہ حکم سنتے ہی نیزے زمین پر ڈالتے اور سجدہ ریز ہو کے علاؤدین کو سلامی پیش کی اور حکم بجا لانے کے لیے جنگل کی طرف دوڑنے لگے۔ ادھر غیاسانی علاؤدین کے قدموں میں پڑا لرز رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کے حکم سننے کے لیے نوجوان علاؤدین کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ علاؤدین کی تلوار بے نیام ہو چکی تھی۔ اس کے ایک ہی وار نے خضر خان غیاثی کو مزید التجا کرنے کی زحمت سے بچا لیا۔ علاؤدین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حبشی غلام بھاگتے ہوئے جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ اس نے بائیں جانب نظر ڈالی تو مسلح حبشی غلاموں کا ایک اور دستہ تیزی اس کی طرف آ رہا تھا۔ علاؤدین جست لگا کے گھوڑے پر بیٹھا اور چشمے زدن میں اس نے خود کو جمنا کی بپری موجوں کے حوالے کر دیا۔ سواروں کا دستہ جب موقع پر پہنچا تو اسے تاریکی میں جمنا کی طوفانی لہروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ قریبی خضر خان غیاثی کے کٹے ہوئے سر کی بتھائی ہوئی آنکھیں بجلی کے کوندے میں اپنے عبرتناک انجام کی بے لفظ کہانی سنا رہی تھی۔ علاؤدین نے اب سے بھی پہلے کئی بار جمنا کی تیز لہروں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن آج جمنا میں ہر طرف بھنور بہہ رہے تھے۔ ان بھنوروں میں اس کا سفید گھوڑا بھی ہڑپ کر لیا تھا اور اب وہ اس کے در پہ تھے۔ دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا، لہریں اتنی مضطرب اور بے قرار تھی کہ علاؤدین کبھی اس طرف ہوتا کبھی اس طرف۔ وہ لہروں کے آگے بے دست و پا تھا اور سوچتا تھا کہ آخر ملکہ جہاں کامیاب ہو گئی۔ اس کا غرور سربلندی رہا۔ وہ ملکہ جہاں کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے بچ نکل آیا تو کیا ہوا؟ جمنا کی بے رحم موجوں نے اسے نکل لیا۔ ایسے وقت میں بھی اپنی جان بچانے کی جدوجہد کے ساتھ ملکہ جہاں سے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا اور زندگی کا آرزومند صرف اس قدر تھا کہ ملکہ جہاں کی عیاریوں اور گستاخ ماں بانوں کی بے وفائیوں سے نمٹنے کی مہلت مل جائے۔ ملکہ جہاں نے ایک بار کہا تھا، اسے وہ نشتر یاد تھے، اس بددماغ عورت نے کہا تھا کہ علاؤدین کو اپنی موت پر کوئی رونے والا بھی میسر نہ آ سکے گا۔ اسے ملکہ جہاں کے الفاظ سچ معلوم ہوتے جا رہے تھے کیونکہ وہ ڈوب رہا تھا اور نہ کوئی گواہ تھا اور نہ اس کا کوئی سوگوار دست بد ہوا۔ ماہبانوں نے ایک دن اشتعال میں اس سے کہا تھا، اگر تم میرے برائے نام شوہر نہ ہوتے تو دلی کے فقیروں کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ ہو جاتا۔ علاؤدین کے دل و دماغ میں بھی ایک قیامت برپا تھی۔ ملکہ جہاں اور ماہبانوں کے چہروں نے ہی اسے زندہ رہنے کی ایک کوشش اور کر ڈالنے پر اکسایا۔ اس نے پانی کی دیواریں دونوں ہاتھوں سے توڑنی شروع کر دی اور بپری موجوں سے شکست قبول کرنے کے بجائے ان سے جنگ آزما ہو گیا۔ اس کے بازو شل ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔